السلام علیکم میرے معزز اور قابل قدر دوستو، اللہ تعالیٰ کی آپ پر ڈھیر و ساری برکتیں اور رحمتیں ہو، آمین۔ قبر میں تدفین کے بعد میت کے پاس سوال و جواب کے لیے دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر اور نکیر کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہوتی ہے، دانت گائے کی سینگ کے برابر اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک جنازے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہاری جوتوں کی آواز سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، دانت گائے کی سینگ کی طرح ہے اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے آتے ہیں۔ ان کی آواز میں گرجنے والی بادلوں جیسی کڑک اور آنکھوں میں چندیا دینے والی چمک ہوتی ہے۔ قبر میں تدفین کے بعد انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہر انسان کو عقل اور شعور بھی دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹائی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر میں دونوں فرشتوں یعنی منکر اور نکیر کے لیے کافی ہوں گا۔ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی فرشتے نے اپنی پیشانی سجدے کے لیے نہ رکھی ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتی زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا۔ اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کی دین سے بھاگ کر آیا ہے۔
لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی اور اسے پہلی کی نسبت بہت گہرا بنایا اور لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کی دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسی ہی چھوڑ دی۔ اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ نیک اور پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کے لیے 70 ہاتھ فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس میں 14ویں رات کی چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ اہل ایمان کو قبر میں ان کی جنت والی رہائش گاہ صبح و شام دکھائی جاتی ہے۔ کافر، منافق اور گناہگار آدمی کو قبر میں درذیل قسم کی سزائیں دی جاتی ہے۔ قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ کا عذاب، جنت سے محرومیت کی حسرت کا عذاب، جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا کا عذاب، جہنم میں اپنی رہائش کا خوفناک منظر دیکھنے کا عذاب، آگ کے بستر کا عذاب، آگ کے لباس کا عذاب، قبر کے شکنجے میں جکڑے جانے کا عذاب، سانپوں اور بچھو کے ڈسنے کا عذاب، برے اعمال کا انتہائی مکروہ شکل میں آ کر ڈرانے کا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔